الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے رخصت کرنے والے کی وصیت۔ نمازی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ ایسی مفید وصیتیں اور بلیغ نصیحتیں چھوڑی ہیں کہ جو ان کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان بڑی اور عظیم نصیحتوں میں سے ایک وہ نصیحت ہے جسے سن کر آنکھیں بہہ پڑیں اور دل ڈر گئے۔ کسی کہنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کیا خاص وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا فانہ من یعش منکم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ یعنی میں تمہیں اللہ کے تقوی اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو۔ تم میں کا جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو تم میری اور میرے بعد کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور نوکیلے کینچری کے دانتوں سے اسے تھامے رہنا، اپنے آپ کو دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ ہر نئی نکالی گئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بلا شبہ یہ نصیحت عظیم اور نفع بخش وصیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی وصیت اللہ عز و جل کا تقوی ہے، اور یہی اللہ کی وہ وصیت ہے جو پہلے اور بعد کے لوگوں کو کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روشنی پر اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کے کام کرتے رہو، اور اللہ کی دی ہوئی روشنی پر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ دوسری وصیت حاکموں اور امیروں کی بات سننا اور ماننا، یہ ہمارے دین کے اصولوں میں سے ایک بڑی اصل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ امیروں کی بات سننے اور ماننے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کی جماعت اختلاف اور انتشار سے بچی رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، حبل اللہ هو الجماعہ، یعنی اللہ کی رسی جماعت ہی ہے۔ تیسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے، السنۃ سفینۃ نوح علیہ السلام من رکب نجا ومن تخلف عنها غرق، یعنی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ چوتھی وصیت بدعتوں سے ڈرانا ہے۔ بدعتوں سے اس لیے ڈرایا اور منع کیا گیا ہے کہ وہ دین میں ایسی چیز کی ایجاد ہے جس کی اجازت اللہ عز و جل نے نہیں دی ہے، چنانچہ اس سے بدعت کرنے والوں پر اور مسلمانوں پر بے شمار خطرات اور نقصانات مرتب ہوں گے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے، من احدث فی هذه الامة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا يومئذ فلا يكون اليوم دينا،
یعنی جس نے اب اس امت میں کوئی ایسی نئی چیز نکالی جس پر امت کے سلف نہیں تھے، تو اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر امن و امان کو ہمیشہ باقی رکھ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے پر ہماری مدد فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔